अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। जैसा कि आप देख सकते हैं हम थोड़ा टेक्नोलॉजी में हमने रिवर्स केयर लगाया। टैबलेट नहीं, मेरे पास दोबारा से लिखी हुई चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल हमारी जो टेलीफोन लाइंस हैं वो बिल्कुल सही काम कर रही हैं। यू कैन कॉल अस, नंबर्स आपके सामने हैं। और आज एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट हमारे सामने होगा, क्योंकि ख़ास तौर पर आज के दिन बहुत लोगों ने तैयारियाँ की हैं, एतकाफ़ में बैठने का एहतमाम किया है। असर के बाद से लोगों ने ये नीयत कर ली होगी और इसकी वजह से भी घर में काफ़ी चहल पहल थी। हम दोपहर में भी यही बात कर रहे थे, इसके फ़ज़ाइल के हवाले से हमने बात की, इसकी शराइत की बात की, और ख़ास तौर पे इसलिए भी कि जिन लोगों के पास इतनी वक्त नहीं है कि वो 10 दिन निकाल सकें या 3 दिन निकाल सकें, आपके लिए ये भी है कि अगर आप सिर्फ नियत करके एतकाफ़ के हवाले से कुछ थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, इवन दैट कैन काउंट एज़ एतकाफ़। लेकिन सबसे अहम बात ये कि एतकाफ़ की जो रूह है उसमें मेरे ख़्याल में, मैंने जितना इसको समझा है, वो है अबाउट इंट्रोस्पेक्शन, कि कितना आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं अल्लाह ताला की नेमतों के ऊपर, और ख़ास तौर पे ये कि आपका पर्पस इन लाइफ क्या है। अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते ज़रूर पैदा किए, लेकिन वो उसकी तारीफ़ हम्दो सना करने के लिए। इंसान का मकसद जहाँ अल्लाह ताला की अताअत करना, उसकी इबादत करना है, इसके अलावा भी खल्क़ खुदा की खिदमत करने का एक बहुत अहम पहलू इंसान के पास है। लेकिन कहीं ना कहीं हम में से अक्सर लोग इस ज़िंदगी की भागदौड़ में, इसकी रफ़्तार में इतने गुम हो जाते हैं कि हमें नहीं पता कि वो जो हमारा फ़ोकस होना चाहिए, वे गिविंग बैक टू सोसाइटी इज़ कंसर्न, वो शायद काफ़ी अरसे बाद आता है, कई सालों बाद आता है, जब मेरी अपनी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, जब मैं अपने लिए कोई नाम, कोई जगह, कोई शोहरत कमा लूँ, अपने घर वालों का ख्याल रख लूँ, उसके बाद हम बियॉन्ड उसके देखना शुरू करते हैं। आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन रिफ्लेक्ट अपॉन एज अ सोसाइटी। क्या वजह है कि 40 साल 50 साल की उम्र से पहले मैं गिविंग बैक टू सोसाइटी के जोन में नहीं आता? अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक कि इबादत के हवाले से भी यही कहा है कि कम उम्री की या नौजवानी की इबादत को ज़्यादा पसंद किया है। तो मेरे ख़्याल में गिविंग बैक टू सोसाइटी या खल्क़े खुदा की खिदमत करने से ज़्यादा बड़ी इबादत और कार खैर कोई नहीं हो सकता। इसको भी जल्दी हमें अपनी ज़िंदगी के अदवार में इसको अपना लेना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे आज। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने गेस्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। Both of these people have a lot of experience, ख़ास तौर पे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के हवाले से, बीइंग इन लीडरशिप पोजीशंस। जब हम कहते हैं कि बहैसियत एक लीडर एक बड़ा लोनली स्पॉट है, क्योंकि आप दूसरों को तो इनकरेज कर रहे होते हैं, दूसरों को वो विज़न आपको दिखाना होता है जो शायद कोई नहीं देख सकता, और सिर्फ आपका यकीन होता है, सिर्फ आपका विज़न होता है जिस पे आप दूसरों को कन्विंस करके उनको सहारा देते हुए, उनको एबल बनाते हुए वहाँ तक लेके जाते हैं। इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, और ख़ास तौर पर इनसे बात करना चाहूँगी लाइफ एंड वर्क बैलेंस के हवाले से, कि हम अपनी ज़िंदगियों का जो इतना बड़ा अरसा, इतना ज़्यादा वक्त वक्फ़ करते हैं काम पे, तो क्या ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जब दफ्तर से घर के लिए निकलते हैं तो तब हमारी ज़िंदगी शुरू होती है, और जो हम काम कर रहे हैं वो मेहनत है, मुशक्क़त है, नौकरी है। जिस तरह बार बार हमें कहा जाता है कि नौकरी की तो नखरा की, यानी आप नखरे वखरे ना करें और सिर्फ कॉन्सनट्रेट करें अपने काम पे, एक रोनी सी सूरत बना के सर नीचे करके काम करते जाएं। सो लेट्स इंट्रोड्यूस देम और इनसे पूछते हैं कि इनके एक्सपीरियंस में इतने सालों में क्या यही वजह है, लेकिन जब तक दिल की खुशी ना हो तो आप काम में भी किस तरह अपना दिल लगा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साद अमानुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़ा ही ज़बरदस्त मॉडल लोगों के सामने रखा है, बिकॉज नॉट ओनली डिड यू रीच द टॉप मोस्ट पोजीशन एट अ मल्टीनेशनल कंपनी इन पाकिस्तान, दैट इज़ PNG, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि इस वक्त the kind of projects that you're involving yourself with, especially IIM Karachi, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। But thank you so much for taking out time today. आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं very good friend of mine, somebody I've known for many years. Again, one of the pioneering organizational development consultants in Pakistan, now looking after his own organization called Funworks. Funworks Global. Funworks. Because हमने कहा ये workshop क्या होती है, ये it needs to be more fun. And we have with us Farhad Karam Ali. Thank you very much. Thank you so much Farhad for being here. साथ साथ सबसे पहले अगर आपसे गुफ्तगू का मैं आगाज़ करूं, वर्क लाइफ बैलेंस, व्हाट इज़ दिस टू यू? वाकई आपको लगता है कि ये सेंसिटिव सा बैलेंस है जिसको सारी ज़िंदगी हम बीच में लाने की कोशिश करते रहते हैं और ये हमारे हाथ से हमेशा निकलता ही रहता है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, एंड इनफैक्ट देयर इज़ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव ऑन इट, बिकॉज मैंने जब अबाउट 3 decades काम किया एक मल्टीनेशनल में, वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट्स व्हाट मेक्स यू सर्वाइव लॉन्ग टर्म। यू डोंट, बिकॉज अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं करेंगे तो आप बर्न आउट हो जाएंगे। इसमें 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्सन। देयर आर सम पीपल इन माई ऑफिस हु जस्ट हैड टू वर्क अप टिल 9,
آپ اس کو ڈنڈا بھی کریں وہ اینڈ دیر از پیپل ہو وانٹیڈ ٹو بی آؤٹ بائی 5:30 اینڈ ہو وانٹیڈ ٹو بی ود دیئر فیملی. سو یہ نہیں کہ آپ سب کو ایک ہی لائن سے کہیں. ون تھنگ وچ آئی لرن واز رول ماڈلنگ. آئی بیٹر لیو بائی 5:36 بیکاز اگر وہ باس کو بیٹھا دیکھیں گے نا تو وہ کام نہ بھی کر رہے ہوں تو نہیں تو وہ بیٹھے رہیں گے. سو میرا کام یہ تھا کہ ان فیکٹ آئی میڈ اٹ شیور بائی 6 o'clock آئی واز لیونگ دی آفس اینڈ وٹ آئی وڈ ڈو از آئی واک اراؤنڈ, دیکھتا تھا بھائی کب نکل رہے ہو. سو دے نیو دیٹ آئی واز encouraging them to leave. What I used to do is, obviously کام تو بہت زیادہ ہوتا ہے, گھر آئے فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا, فیملی سو گئی, کھانا کھایا, لیپ ٹاپ کھول لیا, اپنے 4-5 ای میل نکال لی 10-12. سو اب ورک لائف بیلنس میں یہ ہے کہ یو are out of office, so you're at least also relax yourself, you're setting the right example in the office, tone in the office کہ جی باس چلا جاتا ہے. Because I know some organizations where people don't. As a boss آپ کس کو زیادہ پسند کرتے تھے, جو 5 بجے نکل جاتا ہے یا جو دیر تک بیٹھا ہوتا ہے؟ Yeah, I respected those who were managing work life balance. مجھے وہ پسند نہیں تھے جو لوگ because you see there were also role modeling to their subordinates. So they were setting the wrong example. مجھے وہ پسند نہیں آتے تھے. میں ان سے بلکہ بیٹھ کے بات کیا پرابلم کیا ہے, am I giving you too many projects or are you wasting time and not spending. And maybe ہوتا کیا ہے کہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ when you give things you've given 110% to somebody and 80% to somebody. So you need to make sure that you are giving people equal amount of workload as well. But this very important subject of role modeling. فراد کیا کہیں گے کہ ہمارے یہاں اکثر تو یہ کہا جاتا ہے کہ ود ان آرگنائزیشنس بھی اور لیڈرشپ پوزیشن ایز اے سوسائٹی میں بھی ہمیں رول ماڈلس کم نظر آ رہے ہیں جس کی طرح سے ہم زندگی گزاریں. یہ ایک آپ خلا دیکھتے ہیں؟ یہ خلا دیکھتا ہوں, اینڈ آئی تھنک یہ خلا اسی وجہ سے خاص طور سے ہے کیونکہ رول ماڈل کی ڈیفینیشن شاید کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. رول ماڈل ڈز ناٹ نیسیسریلی مین کہ آپ ایک بندے کو پورا کا پورا آئیڈلائز کر لیں کہ مجھے ایسا ہی بننا ہے. there are a lot of good things that a lot of good people have. There are a lot of good habits that people have. Pick those little habits up, you end up being your own role model. I think the more important thing is کہ آپ رول ماڈل کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں اینڈ کیا آپ خود اپنے آپ کے رول ماڈل ہیں یا نہیں ہیں. اور اس کی سب سے اچھی چیز یہ کہ دیکھیں کہ آپ کے کال اور فل میں تضاد ہے یا نہیں ہے. تو آپ بات تو کرتے ہیں, آپ خود کیا کرتے ہیں کہ آپ یہ کرتے ہیں یا نہیں. فار ایگزامپل ایز سعد سیڈ ورک لائف بیلنس کے لیے خود ہی یوز ٹو میک شیور ہی لیفٹ. ٹھیک ہے نا, دیٹ آئی تھنک مور دین بینگ اے رول ماڈل ٹو اینی بڈی ایلس, ہی واز پرابلی بینگ ون آف دا گریٹسٹ رول ماڈل ٹو ہمسیلف. ہز leaving at 6 o'clock was perhaps a greater inspiration to himself that I'm standing up and going. تو رول ماڈل کا یہ ٹرکی سچویشن ہے. اور پرپس کے بارے میں کیا یس just add to that, رول ماڈلنگ میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا. میرے بہت سارے باسز آئے ہیں پی این جی میں. I've had like maybe 15. ایوری باس سے میں نے اچھی چیز لی ہے اور there's something I said I will never do this again because he did something to me. I said oh my god, I hated that. So you see, جو اس نے بات کی نا, you pick the right ones from the people, so you will not find the right role model. یعنی آپ کہتے ہیں نا زندگی میں ہر شخص آپ کو کوئی نہ کوئی لیسن دینے کے لیے آتا ہے. کچھ یہ لیسن ہوتا ہے کہ ان کے جیسے بن جاؤ, کچھ ہوتا ہے ایسا کبھی نہیں بننا. بالکل بھی وہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کوئی چیز ہوتی ہے کہ میں and I never did that. For example, there was a boss who told me my career was being managed. بڑا خوش, career was managed. وہ گیا دوسرا کہتے ہیں آپ کی career پہ کچھ کام ہی نہیں ہوا. And I was so devastated because at that time I wanted to come to Pakistan. And I said no. When I talk to my people, I'll make sure they know exactly where they are. پھر لوگ کہتے تھے آپ سب کچھ تو نہیں بتا سکتے. میں نے کہا I trust these people. And if they don't trust me, then بات ہی نہیں. لیکن آپ دونوں یہ پاکستان کے جو ورک لائف ہے, آرگنائزیشنل ایٹیٹیوڈس ہیں, اس کے ساتھ کافی عرصے سے منسلک رہے ہیں. فراد کوئی فرق دیکھتے ہیں, یعنی آج جو ینگ گریجویٹس جوائن کر رہے ہیں یا 20 years ago the people who used to join an organization, کیا ان کا آبجیکٹیو آف ورکنگ ایک جیسا ہے؟ That's a tricky question again. You asking me difficult questions today. اچھا let's just اچھا دیکھیے, ایک تو یہ کہ ہر زمانے میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں, جلدی جلدی ترقی کرنا چاہتے ہیں. I think that's an explicit need. بندہ بولتا وہ ہے جس کی وجہ سے کنفیوژن آتی ہے. I think جو زیادہ ضروری اور آپ کے ٹاپک سے لنک بھی ہے, یہ جو اعتکاف کا ٹائم آپ نے کہا ریفلیکشن کا ٹائم ہے, بندہ سوچے, جائزہ لے اپنی زندگی کا کہ میں کر کیا رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں. یہ جائزہ لینا ضروری ہے. ایکسپلسٹلی آپ کوئی چیز لینے جائیں گے, آپ دیکھیں آپ پہلی چیز بولیں گے ڈسکاؤنٹ کتنا دو گے, پیسے ہیں آپ کے پاس پھر بھی ڈسکاؤنٹ مانگو گے. اٹس اے ایکسپلسٹ نیڈ, اٹس ویری ایزی ٹو آسک فار اٹ. امپلیسٹ نیڈ اور ہے, اور یہ ریفلیکشن جیسی چیزیں آتی ہیں جس سے آپ اپنا پرپز ڈسکور کرتے ہو کہ میں آیا کیوں تھا, مجھے کرنا کیا ہے, میں کام تو کرتا ہوں لیکن کرتا کیوں. یہ ورک لائف بیلنس بھی یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اندر میری اوپینین یہ ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز ورک لائف بیلنس. یو ٹیک لائف ایز ون یونٹ. یہ زندگی ہے, اس پہ کام بھی ہے, اسی میں مزہ ڈھونڈو, اس میں فیملی بھی ملے گی, اس میں بھی مزہ ڈھونڈو, دوست بھی ملیں گے, اس میں بھی مزہ ڈھونڈو. فن ورکس ایوری ویئر. All you just need to do is just make sure کہ you're not dividing the life کہ 8 گھنٹہ میں کام کروں, 8 گھنٹہ گھر پہ جاؤں. تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ 8 گھنٹہ. Why do you want to divide it? Look at life holistically as one unit. اب جیسے فار ایگزامپل لیکن اس میں کانفلکٹ آتا ہے نا فراد. فار ایگزامپل آپ کی فیملی ہے,
اب جو کام میں آپ مزہ تلاش کر رہے ہیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے آپ کو تو مزہ آ رہا ہے, فیملی آپ کو مس کر رہی ہے, پھر کیا کیا جائے؟ وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کئی دفعہ لوگ دفتر ٹائم سے گھر پہ چلے گئے, پتہ چلے 6 بجے گھر پہ چلے جا کے ایک زومبی کی طرح گھر پہ بیٹھ جاؤ کہ بچے خود پریشان ہوتے ہیں کہاں سے مصیبت گھر پہ آ گیا یار, اس سے تو نہ آتا اچھا ہوتا. والا پوچھے آج آپ جلدی آ گئے, آج آپ نے زیادہ کام نہیں تھا شاید دفتر میں, نہیں آج تمہاری یاد آ گئی تو اس لیے آ گیا. اینڈ دین بٹ یو میک شیور یو گیو دیم کوالٹی ٹائم. یو سی دی چیلنج از کوالٹی, it's not the quantity. We keep seeing Farhad spending a lot of quality time with his family. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, اور خاص طور پہ اکثر لوگ ایک آپ نے ٹرم سنا ہوگا مڈ لائف کرائسس کے بارے میں, وہ ہم ضرور یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہیں گے. جیسے انہوں نے کہا کہ کام تو بہت کر لیا, 1 دہائی 2 دہائی کام کرتے ہوئے گزر گئی, اس کے بعد آپ کو ہٹ کرتا ہے کہ چلیں جی پیسے آ رہے ہیں لیکن زندگی سے وہ فن وہ مزہ ختم ہو گیا. اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان, اور ہمیشہ کی طرح وین یو ہیو اے فینٹاسٹک پینل آف گیسٹ تو آپ کی آف ایئر کانورزیشنز بھی بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک فیس بک ایکسکلوسیو ابھی بنایا, تھوڑی دیر میں ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں, کیونکہ سعد امان اللہ صاحب سے بھی ہم نے یہی سوال کیا کہ 30 سال پہلے جو گریجویٹس کو ہائر کرتے تھے یا جو لوگ ورک فورس کو جوائن کرتے تھے اور آج کے ینگ گریجویٹس میں کیا ڈفرینس ہو پاتے ہیں. اے ویری انٹرسٹنگ رپلائی, ڈو چیک اٹ آؤٹ آن مائی فیس بک پیج. لیکن کمنگ ٹو آور کویسچن جو ہم آپ کو یہ بریک سے پہلے چھوڑ کے گئے تھے, سعد صاحب what is the difference or what is your definition of a midlife crisis? آتا کیوں ہے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں؟ آپ کو بڑا انٹرسٹنگ ایک میں in my company Procter & Gamble we teach a course called corporate athlete and it came out, اس کی ہسٹری بہت لمبی ہے بٹ اس میں کہتے ہیں کہ ہر انسان کے پاس 4 انرجیز ہوتی ہیں. there is emotional energy, you start with the spiritual energy, emotional, physical and mental. ٹھیک ہے نا, یہ 4 انرجیز آپ لے لیں. and when you are born, ٹھیک ہے نا, آپ کی انرجی بیسکلی لو ہوتی ہے, دین ایز یو گرو آپ انرجی انہانسز اراؤنڈ 35-40. وین یو اسٹارٹ گیٹنگ اولڈ آپ کی فزیکل بھی کم ہوتی ہے, دین اٹ اسٹارٹس کمنگ ڈاؤن. بٹ آپ کی رسپانسبلٹیز اگر آپ دیکھیں دے نیور کم ڈاؤن. سو آپ بڑھتے ہیں, پھر آپ جاب کرتے ہیں, پھر شادی ہوتی ہے, پھر سو ویئر دیز 2 graphs cut each other is where the midlife crisis happens, because you don't have an energy to handle the amount of responsibility that is bestowed on you, which is continuously progressively increasing. اور آپ کی energies dip down, پھر آپ دادا دادی بن جاتے ہیں تھوڑا کم. تو point I'm trying to make is کہ آپ کو invest کرنا ہے to increase your energy level. So you invest now in your emotional energy, your mental energy, your physical energy. So آپ let's say اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو آپ کا 35-40 پہ آپ کی crisis آ جائے گی mid life. اگر آپ invest کریں گے تو 60 پہ آئے گی. So you can actually work in, because ہوتا کیا ہے کہ midlife crisis ہوتا کیا ہے, I can't handle this, I can't handle this, oh my god my child needs to go to school, oh my wife needs to do this, oh my god my job is, اور job میں بھی اب اوپر آ جاتے ہیں جیسے جیسے pressures increase ہو جاتے ہیں. So you need to literally, جیسے ہم جم جاتے ہیں نا physical energy کے لیے, there are ways to increase your emotional energy, there's ways to increase your mental energy. You need to play quizzes, you need to play Sudoku, whatever you want to do. Emotional کے اندر you need to get involved in social enterprises. You need to you need to touch your heart with people, like handicap کے ساتھ کام کریں یا charity پہ کام کریں, and all of that builds up to increase your midlife crisis to move at least further away. And this is such a fantastic theory. اگر آپ اس کو دیکھیں, ہمارا دین بھی ہمیں بار بار اسی کی طرف راغب کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں, خلق خدا کی خدمت کرنا. جیسے ہم نے کہا, اس معاشرے میں ہی آپ کو بہت سارے ایسے مارجنلائز گروپس ملیں گے جن کے لیے آپ مدد کر سکتے ہیں, جن کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں. اور جب آپ یہ کریں گے, it's just not that you're helping them, اس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو ہیل کریں, اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. But Farhad, what is your understanding of my understanding, and I'll add to what Saad said. جیسے دیکھو, I'll start off I'll go into the history. اچھا, بچپن میں ہر بندہ یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو ایک اپنے آپ میں سپر ہیرو ہوتا ہے. یو نو یو گیٹ ایڈمیریشن, چاہے وہ اسپائڈر مین ہو, چاہے امی کا دوپٹہ لگا کے سپر مین بن رہا ہو. آہستہ آہستہ ایز وی گرو ریالٹی بائٹس, ٹھیک ہے, پھر کام کرنے لگتا ہے, پتہ ہے کہ جی مجھے یونیورسٹی جانا ہے. وی گیٹ ان ٹو اے رٹ, اینڈ دس آئی ایم جسٹ اسپیکنگ فار لٹل ایکسپیرینس دیٹ آئی ہیو آف ورکنگ ود ڈفرنٹ پیپل, ڈفرنٹ ایج بریکٹس. اور یہ ایج انٹرسٹنگلی مڈ لائف کرائسس مجھے تو اب لگتا ہے 32 پہ آ گیا ہے, 35 سے بھی کم آ گیا ہے. کیوں ہوتا ہے کہ 28 پہ کام کرنا شروع کرتا ہے فل بلون ہو, جیسے آپ نے کہا نا کہ دے آر ان دا رش فار سکسیس. سڈنلی لائف بیکمز میننگ لیس بیکاز یو ڈونٹ ہیو دی انرجی, یو ڈوئنگ دا سیم تھنگ ڈے ان ڈے آؤٹ. اور جو سب سے بڑی خلا جو ہے نا وہ یہ کہ میں
कुछ करना चाहता हूँ. I was not born for this. When I was young, I was a superhero that was helping people. Here I am trying to make my ends meet, making sure कि काम हो जाए, targets पूरे हो जाए, तनख्वाह आ जाए, अम्मी है, मिले डेडलाइंस के. तो मैं अपने अंदर की वो चीज़ को मार देता हूँ, जिसकी वजह से आप देखिए काफ़ी इदारे सबैटिकल देते हैं अपनी बंदों को कि भाई आप 3 महीने के लिए जाएं, आप अफ्रीका में जाके कोई सोशल वर्क करते हैं, आप कहीं, हाँ वो रिकूप करने के लिए. मज़े की बात ये सम पीपल दैट आई हैव रेड ऑफ, वो जाते भी हो जाते 6-6 महीने के लिए, नहीं हम मास्टर के लिए और दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो 3-3 महीने में वापस आ जाते हैं क्योंकि एक सफिशिएंट होता है, बिकॉज योर लाइफस्टाइल इज डिसरप्टेड. लेकिन द सेंस ऑफ गिविंग इज देयर. इसको भी थोड़ा बहुत बैलेंस करना ज़रूरी है. एंड आई थिंक सोशल एंटरप्राइजेज आर द ग्रेट एग्जांपल, क्योंकि सोशल एंटरप्राइजेज यू मेक मनी, यू मेक प्रॉफिट, नो हार्म, बट आल्सो सी व्हाट्स द सोशल बेनिफिट. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, किसी ने मुझे ये सवाल भी भेजा था आज सुबह. जब हम बात करते हैं मिड लाइफ क्राइसिस की या इस तरह की एंजाइटी या स्ट्रेस से किसी के गुजरने की, हमने उसको भी स्टीरियोटाइप किया हुआ है साथ. वी अस्यूम कि समबडी हु इज़ डिप्रेस्ड या वो एंशियस हो रहा है तो वो बज़ाहिर डिसफंक्शनल होगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड हाई परफॉर्मेंस हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन एज वेल, जहाँ बज़ाहिर सब कुछ सही आपको लगता है, किसी शख्स को प्रमोशंस भी मिल रहे हैं, वो बहुत हाई प्रोफाइल जॉब पे भी है, बच्चे हैं, घर है, गाड़ी है, लेकिन वो लोग डिप्रेस्ड होते हैं. ऐसे लोगों से अगर आपका इंटरेक्शन हो तो व्हाट वुड यू से? देखिए, आई थिंक इसके अंदर इट ऑल कम्स डाउन टू पर्पस इन लाइफ. ठीक है ना. आई नो पीपल हु आर सो ड्रिवन दैट दे फॉरगेट व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. There is just no, I mean, they're single processing unit. Never satisfied. इधर पहुंचे तो ये जाना है, ये जाना है, ये जाना है, ये जाना है. And suddenly you realize, you know, अगर आपका purpose in life is to succeed, then what you're talking will happen. But if your purpose in life is to have enough money, to live a good life, to be able to spend time with the family, you know, purpose in life is very important. Or touch lives, or improve lives. For example, मैंने अपनी साथ आपको हम एक छोटी सी एग्जांपल दें. हमारी ही फील्ड में कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, really high earning anchors and media people, but वो 3 दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकते. यानी आपके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन आप 3 दिन का ऑफ भी नहीं ले सकते, even to enjoy what you're earning. Same thing. I'll give you an example. You know, I in 2014 I took early retirement. Okay, I left Procter & Gamble and now I'm doing everything under the sky. I have public interest, maybe you, innovation, maybe entrepreneurship, maybe you. And I meet a lot of corporate leaders. They look at me, they say, Saad, you look lovely, you're looking younger, what are you doing? बताता हूँ, I wish I could do that. I said, you can. I mean, but there's an attachment ना. देखिए, आज हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे फरहाद कि 10 दिन के लिए भी लोगों को अपने, आज सुबह हम बात कर रहे थे, लोगों ने हमसे सवालात किए कि एतकाफ़ में बैठना तो चाहते हैं, अपना मोबाइल रख सकते हैं साथ, उसमें फ़ोन पे बात कर. देयर इज़ दैट अटैचमेंट टू ऑल दीज मटीरियल थिंग्स, द फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मैं अगर 2 मिनट के लिए अपनी जॉब छोड़ दूँ या अपने लिए सबैटिकल ले लूँ तो पता नहीं पीछे क्या हो जाएगा, दैट आई विल मिस. अच्छा, ये पता है क्या है, दिस वन इज़ अरे ये भी थोड़ा स्टीरियोटाइप होता है कि भाई बंदा अगर काम बहुत कर रहा है तो खुश नहीं होगा. आई मीन देयर इज अ लेबल दैट क्वाइट अ फ्यू पीपल समटाइम्स एसोसिएट विद मी. यार एक अगर खुशी अगर मिल रही है, एंड इफ आई हैव दैट इनर जॉय, एंड अगर जिंदगी को बैलेंस कर पाता हूँ, हर चीज़ जो करनी है वो करता हूँ. नहीं, I'm not talking about you. I'm talking about people जिनके पास बहुत काम होता है, लेकिन वो अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हो सकता है उन्होंने किसी से शेयर ना किया हो, या हो सकता है अपने किसी कंपेनियन से, अपने मदर से, अपने फादर से ये बात शेयर की हो. कई लोग अंदर से बहुत खोखला, बहुत हॉलो फील करते हैं. वीड लाइक टू टॉक अबाउट दैट. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर फरहाद की भी एडवाइस लेते हैं फॉर सच पीपल. स्टे विद अस. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान. अच्छी अच्छी बातें हम करते हैं. आज हम दोपहर में जब बात कर रहे थे तो किसी ने बहुत अच्छा कहा कि इन 30 दिनों में रमज़ान मुबारक की बरकत से हम में ठहराव आ जाता है, हम ज़िंदगी को बड़ा क्लियरली देखने लगते हैं, टाइम को बेहतर मैनेज करने लगते हैं. लेकिन आम दिनों में यही चीज़ें हमारे लिए मसला बन जाती हैं. सो इफ़ यू आर टेकिंग आउट टाइम, और ख़ास तौर पर वो लोग जिनको ये सादत मिल रही है कि वो एतकाफ़ में बैठेंगे, अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, कुछ अपनी ज़िंदगी पे, अपने शब व रोज़ पे रिफ्लेक्ट कर सकेंगे, आप थोड़ी देर के लिए ये भी ज़रूर सोचिएगा कि आपका पर्पस इन लाइफ क्या है. व्हाट आर योर प्रायोरिटीज़ इन लाइफ. और यही सवाल मेरा गेस्ट से भी होगा, मेरे साथ साथ आपसे अगर पूछा जाए पर्पस ऑफ लाइफ. अल्हम्दुलिल्लाह अगर कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, उसकी टॉप मोस्ट पोजीशन तक भी पहुँचे. नाउ व्हेन यू लुक बैक एट लाइफ, हाउ विल यू डिफाइन द पर्पस? दैट्स अ $1 million क्वेश्चन. एंड इन फैक्ट see everybody creates their own purpose in life. And मैं जैसे ज़िंदगी से गुजरता गया, मैंने बहुत सारों की पर्पस देखी है दुनिया में. And people who have been very successful,
And I know some people, for example, Tom Watson جو تھا IBM کا, he was the most successful businessman, ٹھیک ہے نا, اس نے IBM کو کہاں سے, and on his retirement he says that he's a very unhappy person because he doesn't have a family, he doesn't have a life. And جیسے مائیکل کبھی نے ایک دفعہ کہا تھا, after climbing the ladder of success you realize it's leaning against the wrong wall, ٹھیک ہے نا. سو purpose in life is very important for you to be grounded. And ہمیں ایک آرگنائزیشن ہے South East Asia Leadership Academy, اس میں I came across Michael Cooley who gave me a definition, and then I realized in fact I'm living that purpose in life, but it never had a definition. Or what definition is as follows, which says that everybody should use their uniqueness in order to improve the life of others. Their own uniqueness to improve. You see, everybody is unique. You are unique. Look what you're doing. یعنی اس کو اگر میں اردو میں کہوں کہ آپ میں سے ہر شخص کے پاس کوئی خاص خوبی ہے, اور اس خاص خوبی کو ایک تو سب سے پہلے آپ خود ریئلائز کریں کہ وہ کیا ہے, اور پھر اس کا استعمال کریں معاشرے میں بہتری لانے کے لیے. لاٹ آف پیپل کیا کرتے ہیں, وہ اپنی خوبی کو اپنے فائدے میں لاتے ہیں, and it becomes very introvert, it becomes very selfish. and later days جیسے ٹام واٹسن نے اپنی ساری خوبی کو استعمال کر کے اپنی سکسیس میں کیا, اینڈ اپنی نہ بیوی کو خوش کیا, نہ بچے کو خوش کیا, کسی کو خوش نہیں کیا. سو آخر میں وہ اکیلا رہ گیا. اور یہاں اس کی ایک آپ کو اور ایسی ڈیفینیشن نظر آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم اتنے انسیکیور ہو گئے کہ نہ صرف ہم اپنی خوبی کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے, بلکہ جب اگر ہم ہائرنگ پوزیشن میں آ جائیں تو اپنے سے بہتر شخص کو اپرچونٹی بھی نہیں دیتے. فراد, یہ اب ہم نے ریئلائز کر لیا کہ یہ ہمارے پرابلمز ہیں. پرپس آف لائف کو اسپیشلی فار سمبڈی, جیسے آپ نے خود کہا کہ 32 پہ مڈ لائف کرائسس ہونے لگا ہے, سمبڈی ان دیئر مڈ 30s, کیا ایڈوائس دیں گے آپ ان کو؟ آئی تھنک میں انہیں سے لیڈ لوں گا کہ ایک تو اپنا پرپز ڈیفائن کریں, اور پرپز ڈیفائن کرنا آسان کام نہیں ہے, سالوں لگ سکتے ہیں آپ کے پرپز ڈیفائن کرتے کرتے, ہو سکتا ہے ایک کوئی دہائی لگ جائے آپ کی ڈھونڈتے ڈھونڈتے, بٹ یو ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کرنا کیا ہے. اینڈ سب سے ضروری چیز ہے وہ کہتے ہیں نا, وہ بائس فار ایکشن. فار ایگزامپل ابھی تک ہم آپ دیکھیں ہم آپٹمسٹک پیسیفسٹک میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے, یار فرق نہیں پڑتا بھرا ہوا ہے یا خالی ہے, انڈرسٹینڈ اس کو بھرنا ہے. دیٹ از واٹ دا بائس فار ایکشن. یو لوکنگ ایٹ یور لائف از ناٹ کمپلیٹ. خود پتہ کریں کیا کرنا ہے, اس کو کمپلیٹ کریں. جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے, پیپل اپیرنٹلی سکسیزفل ہو گئے پھر بھی ڈپریسڈ ہیں, اور پھر کہتے ہیں میں کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. بالکل بریک سے پہلے یہ سوال تھا. تو جیسے آپ نے کہا نا, آپ کر دو نا, ڈرتے کیوں ہو؟ یو نو واٹ از یور فیئر, ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. اینڈ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ وہ اٹ از گڈ تھنگ, اٹ از اے گڈنس دیٹ از اسکیلیبل. کہ وہ انسان, اگر ہم کہتے ہیں نا میں انسان ہوں, تو کیا ہر کوئی وہ چیز کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا؟ تو اسے ہم کہتے ہیں ہیومن بینگ, وی آر آل ان دا پروسیس آف بینگ ہیومن. واٹ از دیٹ لیول آف بینگ ہیومن از اے کوسچن مارک. بھائی انسان بن جا, یہ انسان پیدا تو انسان ہوا تھا نا, بٹ گنجائش ہے بہتری کی. Keep filling yourself up with opportunities. اچھا, میں بالکل بھی اپنا موبائل ویسے نہیں چیک کر رہی ہوں, میرے پاس سوال آ رہے ہیں ٹویٹر پہ. فراد, آپ کے لیے بلال خان کا ایک سوال آیا ہے کہ دیکھیں ہم تو اپنا پرپس ان لائف ڈیفائن کرنے کے لیے وقت نکال بھی لیں گے, آپ کی بات پہ بھی انہوں نے کامنٹ کیا, لیکن اصل مسئلہ آتا ہے ہمارے ارد گرد کے باقی لوگ. پیئر پریشر از آلسو ویری ریئل, اور جو فیملیز ہیں جو ماشاء اللہ ایکسپرٹس ہیں آپ کو گلٹی کرنے میں کہ تم تو بہت سیلفش ہو, جو تم کام کر رہے ہو, اتنی محنت کر رہے ہو, یہ صرف تمہاری اپنی ذات تک محدود ہے. ایسی صورتحال میں کیا کیا؟ پہلے آپ نے وہ ورڈ کیا یوز کیا تھا بریک کے اندر, واٹ واز دیٹ, فیملی گلٹ ٹرپ. یعنی میں نے کہا تھا ٹریول ایجنٹس ہوتے ہیں وہ گلٹ ٹرپ کے. بالکل, وہ خالی فیملی نہیں, وہ کافی طرف یہ اب دیکھیں ایک کیفیت ہے کسی بھی کیفیت. اب یہاں پہ اگین آئی ٹیک فرام واٹ یو سیڈ, انرجی ہونی چاہیے. یہ سب نیگیٹو انرجیز آتی ہیں آپ کے پاس, آپ کو خود اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ بیوی کو نیگیٹو انرجی کہہ رہے ہیں, میری بیوی سے مجھے پازیٹیو انرجی ملتی ہے, ورنہ تو میری تو شادی چلتی ہی نہیں. یو نو آئی گیٹ لاٹ آف دس پازیٹیو انرجی جو میرے پاگل پن کو برداشت کر سکتا ہے. اینڈ دا گڈ تھنگ از یو نو کہ جب یہ انرجی جو آتی ہے نا آپ کے پاس, آپ بلال سے میری سجیشن یہ ہوگی کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی پرائیورٹی کیا ہے. فیملیز کئی دفعہ ہمارا خیال رکھنے کی وجہ سے ہمارا پرپس خراب کر دیتی ہے, پروٹیکٹیو ہوتی ہے, یا اوور پروٹیکٹیو, اگر نہیں کرنا رسک ہے, یہ ہے وہ ہے. Believe in yourself, do it, they will support you. This is a brilliant thing. اگر میں ساتھ آپ کے پاس یہ دوبارہ لے کے آؤں, you had the opportunity کہ جب ماشاء اللہ آپ اپنے پیک پہ پہنچے, when you were a CEO, you could decide that you want to take an early retirement, اور اس کے بعد آپ ان کاموں میں سرو کریں اپنا وقت جو آپ چاہتے ہیں. کئی لوگوں کے پاس یہ پریولیج نہیں ہوتی, بچے ہیں, ذمہ داریاں ہیں, تب آپ ایک ڈائیورجن پوائنٹ پہ پہنچ جائیں جب آپ کی فیملی کچھ اور چاہ رہی ہے, ان کی اٹیچمنٹ آپ کے لائف اسٹائل سے, آپ کی ارننگ سے زیادہ ہے, اور آپ کچھ اور کرنا چاہیں. What will you do in a situation like that? دیکھیں میرے پاس اللہ کا شکر ہے, I had the opportunity جو میں نے کیا, لیکن اگر آپ see touching lives of others is very important, اور وہ آپ کر سکتے ہیں while you are working. For example, اگر آپ میرے لاسٹ 20 سال نے PNG میں, when I came to Pakistan, I think 96 میں I started, میں ہوپ کے ساتھ چلا گیا, میں جناح ہسپتال کے ساتھ چلا گیا, میں آغا خان ہاسپٹل میں while I was CEO.
जी. I was touching life. मैं handicaps के साथ काम कर रहा था. For example, I'll give you an example. When I was coming to the program, I wrote to one of the handicapped people. इस तनारा एक organization है. उसने मुझसे कहा था भाई सिद्रा इकबाल के प्रोग्राम में ये ज़रूर कहें कि मस्जिदों में हैंडीकैप व्हील चेयर नहीं पहुंच सकती हैं. अब बताएं रमज़ान का महीना है, उसने ये मुझे लिखा. आपको पता है कल हम स्पेशली इस पे ही प्रोग्राम कर रहे हैं. आई विल हैव पाकिस्तान्स रिप्रेजेंटेटिव एट द यूनाइटेड नेशंस ऑन पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़, आबिया अकरम, और हम एग्जैक्टली बात करें. इनफैक्ट शी वाज वेरी काइंड टू इनवाइट मी टू अ फ्यू कंसल्टेटिव प्रोसेसेस जो कि पार्लियामेंट में वो कर रहे हैं, जस्ट टू मेक दिस एन इशू जिसके ऊपर लाइट करना चाहिए. बट लेट मी जस्ट कंप्लीट माय थॉट. एक जो व्हेन यू से पीयर प्रेशर होता है अदर्स, I'll tell you the people who are most successful do not care what others think. But it's very difficult. Yeah, and it's not being selfish by the way. It's not being selfish. तुम तो बड़े जिम्मेदार selfish. इसे होता क्या है कि when you are in trouble, do the other people come and कि भाई आपको प्रॉब्लम हो गई मैं बताऊं. They are only there to criticize you. I have a slightly यही आपकी थॉट को अगर हम ऐसे कहते कि उसमें भी लोगों को कभी मुगालता होता है यार नहीं मैं अगर तकलीफ में होगा मेरी फैमिली आएगी. See you can only help others if you yourself are steady. Yes. अगर आप दूसरों के लिए करते रहेंगे ना एक वक्त आएगा आप डिप्लीट हो जाएंगे और ना आप अपने काम आ सकते हैं ना आप दूसरों के काम आ सकते हैं. तो चले इस थॉट को भी छोड़ देते हैं कि कोई आपके काम आएगा या नहीं आएगा. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. वो जो कहते हैं ना वो जहाज में भी पहला अनाउंसमेंट ये होता है ना पहले ऑक्सीजन मास्क अपने मुंह पे पहले रखें फिर दूसरों की मदद करें. तो अगर आपने अपनी मदद नहीं की तो आप आगे बढ़ नहीं रहे. एंड अगेन ये जो आपने कहा था ना जिसके फैमिली के लिए कुछ करना पड़ता है जो आपने कहा लोग हर बंदा कर नहीं सकता. एक चीज़ सोच लेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ़ माई फैमिली इज़ माई प्रायोरिटी एंड पर्पस, ठीक है, अगर फिर मैं इनके लिए कुछ करता हूँ आई शुड स्टॉप मोर्निंग एंड वाइनिंग. और रोना चाहिए वैलिडेशन यानी रोज आपको तमगा नहीं पहनाया जा सकता है. आपको चीज करनी तो खुशी महसूस कर. बच्चे कहते हैं मैं तो जी इंजीनियर बनना चाहता था माँ बाप के कहने पे ये ले लिया. यार तो खुशी मिली ना, माँ बाप को अंडरस्टैंड खुशी देना चाहते थे इसलिए किया, वरना लड़के इंजीनियरिंग कर लेते थे. इट्स योर चॉइस. बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूँ पर्सनल लाइफ से. माय फादर वाज वेरी इल, ठीक है ना. सो आई वांटेड टू कम टू पाकिस्तान. तो मुझे पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर दिया फाइनेंस मैनेजर 96 में. 97 में मुझे ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे जिनीवा. मैंने कहा मैं नहीं जा रहा. माय फादर वाज इल. 3 साल के बाद मुझे जिनीवा करने लगे. एंड देन दे केम अगेन आफ्टर अनदर ईयर कि आपको ब्रसल्स भेज देते हैं. मैंने कहा माय फादर इज इल. तूने कभी इस तरह तो नहीं हो सकता आपके साथ. देन आई रियलाइज व्हाट आई वाज डूइंग. मैंने अपनी पर्सनल प्रायोरिटी सेट की हुई थी. माय करियर वाज नॉट नंबर 1, माय फैमिली वाज नंबर 1. So I had to make decision in line with my family. So I cut the boat. उन्होंने मुझे इंटरनेशनल मैनेजर से लोकल मैनेजर बना दिया. उन्होंने कहा आप इंटरनेशनली. But that is you being honest. आप ये but you देखिए. see, look how happy I am. But because I live my एक रिवर्स साइड भी होती है. There are so many people जिनसे अगर आप बात करें वो कहेंगे जी मेरी फैमिली मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है. Whereas अगर उनकी करियर्स उनको कहीं ले जाते हैं, कहीं पोस्ट कर देते हैं, ज़्यादा आवर्स मांगते हैं, they doing that. Whereas verbally जो आप कहते हैं ना वो कॉल और फेल का तज़ाद. You don't have integrity according to your priorities. आपने अपनी priorities and then you will be happy forever. How many priorities can you have in life, Farhad? 2, 3, 4 आप कहें ये भी मेरी प्रायोरिटी है, ये भी मेरी तरजीह है, ये भी मेरी तरजीह है. ये वाकई लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर तरजीह है क्या. आई थिंक हर किसी की क्योंकि अलग अलग है बैठ के सोचना चाहिए प्रायोरिटी क्या. फिर प्रायोरिटाइज जैसे ABCD की लिस्ट बनाते हैं ना, लेकिन तो A से लेके Z तक नहीं हो सकती है ना. एक लेवल पे नहीं करें. ये देन यू आस्किंग फॉर टू मच. एवरी गेम हैज इट्स रूल्स राइट. तो अब आप ये खुद ही तय करें कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. एतकाफ पे जाना है, मोबाइल भी चेक करना है जो अभी हम बात कर रहे थे, बिजनेस भी चलाना है, उसमें भी नुकसान. अब उस लम्हे के लिए प्रायोरिटाइज कर लेना. इस वक्त जैसे इन्होंने मोबाइल प्लेन मोड में डाल दिया, मैंने मोबाइल रख लिया. वी आर हियर फॉर एन एजेंडा. आवर पर्पस इज दिस. यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. और कोई भी इस वक्त हमारे अलावा इस वक्त जरूरी नहीं है. प्रायोरिटी है, आधे घंटे का कुछ और प्रायोरिटी हो जाएगी. व्हाट्स द हार्म इन इट. आई विल गिव एन एग्जांपल. मेरी प्रायोरिटी लाइफ में क्या है? करियर हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, फैमिली हो सकती है, मनी हो सकता है. इससे ज़्यादा प्रायोरिटीज होती नहीं है. हेल्पिंग अदर्स हो सकता है. अब ये हमने 5 रख दिए. इसमें आपने देखा सबसे. सो इफ़ यू आर मेकिंग अ डिसीजन, मेक डिसीजन इन लाइन विद योर टॉप प्रायोरिटी. बिकॉज आपने लेट्स से मैं ब्रसेल्स चला जाता, मेरे वालिद पीछे इंतकाल हो जाता उनका. मैं तो ज़िंदगी भर सोचता रहता कि यार ये मैंने क्या किया अपने साथ, मैंने क्या किया. लेकिन यू कांट लिव विद योरसेल्फ एंड देन दैट लिव्स विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. लेकिन लोकल मैनेजर बन के देखें इनके चेहरे पे बिल्कुल भी वो परेशानी या वो गिल्ट फैक्टर नहीं आया. क्यों? इट्स अ चॉइस दैट ही मेड. अब दूसरे कहेंगे मेक एनी चॉइस विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. जो आपने खुद कहा कि ये वाले रिग्रेट स्टोरी नहीं, आप सारी जिंदगी विक्टिम नहीं प्ले कर सकते. अम्मी अब्बू के कहने पे डॉक्टर बन गया, मैं तो नहीं चाहता था. अब बन गए तो भाई अच्छा काम कर लो, मरीजों का भी भला हो और पेरेंट्स भी आपके खुश हो. एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हमेशा की तरह 6 से 8 में हमारी टेलीफोन लाइंस ख़राब होती हैं, तो आप मुझे ट्विटर पे रीच आउट कर सकते हैं @सिद्रा इकबाल पे. एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू इंक्लूड दोज. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वील बी राइट बैक.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंसाइटफुल प्रोग्राम फॉर यंग प्रोफेशनल्स, ख़ास तौर पे अगर आप किसी ऐसे दौराहे पे खड़े हैं जहाँ आप सोच रहे हैं कि मेरा पर्पस इन लाइफ क्या है, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि वापस आ रहा हूँ। ये तमाम वो सवालात होते हैं जो हमारे जहन में होते हैं, ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे आप अपने 30s में हैं या 40s में हैं, यू मस्ट हैव रीच्ड अ सर्टन पिनिकल, यानी आपने एक आध दफ़ा आपकी प्रमोशन हो चुकी है, एक साइजेबल टीम शायद आपके नीचे काम कर रही है एंड यू आर द लीडर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर टू हैव दैट क्लैरिटी कि आपका पर्पस क्या है। आप जितने ग्राउंडेड होंगे, जितने इमोशनली स्टेबल होंगे, उतने ही आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को भी और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को भी निभा पाएंगे। अब क्योंकि हमारे फाइनल फ्यू मिनट्स हैं बिफोर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट एंड्स, तो मेरे आज के मेहमानों यानी साद अमानुल्लाह खान से और फरहाद करम अली से मैसेज लेना चाहेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे पीपल कैन नेविगेट दिस जर्नी, बिकॉज कई उतार चढ़ाव आते हैं इसमें। तो साथ देखिए, बहुत ही बड़ा सवाल है ऐसे। पर्सनली मेरा ये है कि लिव योर लाइफ इन अ वे दैट मेक्स यू हैप्पी। ठीक है ना, आप अपने इंटरनल जो नॉर्म्स हैं उनको देखें कि डू यू लाइक टचिंग लाइव्स, नहीं है ओके, डू यू लाइक डूइंग टेक्निकल थिंग, बिकॉज आपके कहीं स्ट्रेंथ होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहती थी कि यू हैव आल्सो रिटन अ बेस्ट सेलर बुक व्हिच इज़ अबाउट 30 years ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द फील्ड, इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एंड इट्स कॉल्ड इट्स बिजनेस इट्स पर्सनल। व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज़ कि जब हम कई किताबों का हवाला यहाँ पे यंग लोगों को देते हैं या प्रोफेशनल्स को देते हैं, एक डिस्कनेक्ट नज़र आता है, कल्चरल डिस्कनेक्ट। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी किताब का निचोड़, यानी एक ऐसा टिप या एडवाइस जो आप समझते हैं कि इज़ गोइंग टू रियली हेल्प देम, और वो जो एक डिस्कनेक्ट लगता है वो ना हो उसके अंदर। लेकिन ये जो बुक मैंने लिखी है इट्स बिजनेस इज पर्सनल, इसमें मैंने पूरे 30 साल का निचोड़ डाला है। एंड बिकॉज आई वर्कड आउट ऑफ द 30s अबाउट 20 years इन पाकिस्तान, सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ पाकिस्तान रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट एज वेल। एंड इसके अंदर आई गो एवरीवेयर फ्रॉम सेटिंग अ विजन and strategies all the way to organizational excellence, leadership, change management, everything in the context of Pakistan. And इसकी अच्छी बात ये है कि it applies to new startups, it applies to established businesses, it just helps you find all the unique things that PNG के culture में है to apply to your own businesses. And I think ये personal growth भी बहुत अच्छी है because it will give you a lot of insights into जो आपने सवाल मुझसे किया है, how do you live your life. I would definitely encourage all our viewers to go out there and get a copy of this book. Thank you so much, Saad, for being here with us. Thank you. Farhad, I have the pleasure कि आज मैं 2 authors की कंपनी में हूँ। आपकी भी एक किताब है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, द पख थ्योरी। उसमें से कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए, if you want to leave them with a message. Leave them with a message. ये अच्छा, ये रिसेंटली हुआ है मेरे साथ, ये लोगों को मैसेज देना चाहिए, उसमें मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि उसकी वजह है कि पर्पस में मैं अगर मैसेज दे रहा हूँ तो वो क्या सोच रहे हैं। बिकॉज आई थिंक रोल तो ये होना चाहिए कि गेट देम टू स्टार्ट थिंकिंग, एंड माय सजेशन टू एवरीबडी वुड बी स्टार्ट थिंकिंग। वो पख थियरी में भी यही, ज़रा सोचो हमारे बाद क्या होगा, हमारे इदारे में क्या होगा, मैं पैदा क्यों हुआ था, मैं कर क्या रहा हूँ। और ये चीज़ मैंने आई थिंक और रमज़ान का बड़ा अच्छा टाइम होता है, अगर आपका टाइम मिलता है रिफ्लेक्ट करें कि एंड डिस्कवर योर पर्पस के करना क्या है, मेरे बाद क्या है, एम आई बीइंग द राइट रोल मॉडल, एम आई नॉट बीइंग द राइट रोल मॉडल। पख थियरी वाज ऑल अबाउट द रोल मॉडल। यानी एक सक्सेशन प्लान, और उसका ज़रा सा एक सेंट्रल आइडिया भी बता दें कि व्हाई इज इट कॉल्ड द पख थियरी। अच्छा, इट्स कॉल्ड द पख थियरी क्योंकि गधे के साथ जो छोटा गधा लगा होता है उसका नाम होता है, उसको उर्दू में कहते हैं पख। So how the big one coaches the small one. That's what the entire story is about. It's a business story. So that's what it is about. But when we were joking about it, it's still the life of a donkey. So thank you so much. Nonetheless, Farhad, for being here with us. साथ साथ बहुत शुक्रिया for being here. I think बहुत अहम यहाँ पे बात हो रही थी, ख़ास तौर पे अपनी सक्सेशन, लाइफ के सक्सेस, जहाँ पे भी आप समझते हैं ना कि आपका कंट्रोल है, आप एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, आपकी इजारादारी है, चाहे वो आपका घर हो। ख़वातीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किचन मैनेजमेंट। आई डिसाइड कि आज क्या पकेगा, क्या नहीं पकेगा। तो रमज़ानों में सिर्फ़ और सिर्फ पकौड़े की कंसिस्टेंसी पे कंसंट्रेट करने के बजाय ये सोचिए कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, क्या तरबियत आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, एंड आर यू इनकरेजिंग देम, क्या आप उनमें वो तमाम सलाहियतें उजागर कर रहे हैं कि आपके बाद या आने वाले कल में वो अपना ख्याल रख सकें और आपकी रिवायत को आगे लेके जा सकें। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। अगैन आवर टॉपिक टुडे इज़ एतकाफ़, और एक दफ़ा फिर वो तमाम लोग जो इस दफ़ा, क्योंकि अब आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, तो हमें ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।
एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। आज का हमारा मौजू जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे वो यकीनन एतकाफ़ का है। आखिरी अशरा शुरू होने को है, कल इंशाअल्लाह ताला 20वां रोज़ा होगा और जिस तरह के हम जानते हैं कि ये अशरा दोज़ख की आग से निजात का अशरा है। इसमें एक दफ़ा फिर आप सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। कोशिश हमारी इस पूरी ट्रांसमिशन में यही थी कि आप तक कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे मौज़ूआत, कुछ अच्छी डिस्कशंस लेके आएँ। और आज ख़ास तौर पे जब हम बात कर रहे हैं एतकाफ़ की, तो उसी हवाले से हदीस मुबारक है कि जिस शख्स ने रमज़ान मुबारक में 10 दिन का एतकाफ़ किया तो उसको ऐसा सवाब मिलेगा जैसे उसने 2 हज और 2 उम्रे अदा किए। अब यकीनन हम सब की ख्वाहिश है कि हज काबा पे जाएं और उम्रे भी अदा करें, लेकिन ख़ास तौर पे इस इबादत का उतना ही सिला अल्लाह ताला हमें प्रॉमिस करता है। वैसे तो अगर रमज़ान मुबारक की तरफ देखा जाए तो हमारा चलना फिरना, कोई भी नेकी करना, किसी के बारे में कोई अच्छा ख्याल दिल में लाना, कोई नियत करना भी आपको सवाब ही लेके आएगा आपके लिए। लेकिन ख़ास तौर पे इन 10 दिन में जिसमें हम देखते हैं कि लोगों की ख़ास तौर पे कोशिश होती है कि अल्लाह ताला उन पे करम और इनाम करे। इसमें एक बात जो हम सुबह से डिस्कस कर रहे हैं कि इसके फ़ज़ाइल तो बेपनाह हैं, लेकिन इसकी कुछ शराइत भी हैं। ख़ास तौर पे अगर आपके घर में कुछ ऐसे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको शायद आपकी ज़रूरत है, आपके वालिदैन हैं जो बूढ़े हैं या अलील हैं, या आपकी कंपेनियन या आपके बच्चे छोटे हैं जिनके भी आपने तैयारियां करानी है, वक्त ऐसा है कि आपको उनको वक्त देना ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसी सूरत हाल में शायद उनकी तरफ रुजू कर लें तो ये ज़्यादा मुनासिब है। 10 दिन नहीं तो आप 3 दिन का एतकाफ़ भी कर सकते हैं, या फिर जिस तरह हम सुबह बात कर रहे थे कि अगर थोड़ी देर का भी आपको वक्त ऐसा मिल जाए जिसमें आप इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, रिफ़्लेक्शन कर सकते हैं, कोई अल्लाह ताला की तस्बीह कर सकते हैं, या रातों को क़यामुल लैल करके सलातुत तस्बीह पढ़ सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको अल्लाह की तरफ करीब लेके आती हैं। एतकाफ़ के अगर हम लफ्ज़ी मायने की तरफ देखते हैं तो थोड़ा सा वक्त निकालना अपने लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए, और ख़ास तौर पे अगर हम अपने दीन की तरफ भी देखते हैं तो यही बार बार कहा गया है कि हमें गौर व फ़िक्र करना है। सिर्फ़ ये नहीं कहा गया कि नमाज़ कायम करें, यकीनन उसके हवाले से भी कई दफ़ा कहा गया है या ज़कात दें या रोज़े रखें, लेकिन इन तमाम अमलियात में जो सबसे अहम पहलू है वो है गौर व फ़िक्र का, कि अल्लाह ताला के अहकामात को जब हम मानते हैं, जब कुरान हकीम की हम तिलावत करते हैं तो उसको हम समझें और उस पर थोड़ा सा गौर व फ़िक्र करें। इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस हाज़िर होंगे, हमारे साथ उलमाए दीन भी मौजूद होंगे, आपके सवालात, आपकी कॉल्स भी हमारे साथ होंगी। तो देखते रहिए रौनक रमज़ान।
اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان. ہمارا آج کا موضوع اعتکاف. ایک حدیث مبارکہ تو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی تھی, ایک اور حدیث مبارکہ اسی حوالے سے ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ کر دے گا, اور یہ فاصلہ تقریباً اتنا ہوگا جیسے زمین اور آسمان کے بیچ میں ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت پیاری سی بات ہمارے تک پہنچی تھی, اور یقیناً آج جتنے لوگ اعتکاف کا اہتمام کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت سارے فضائل ہیں بھی, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے کچھ مسائل کا یہاں پہ ذکر کیا. آپ نے کہا جی نیند اور بات چیت یا دنیا داری کے معاملات کیسے ہیں. یہ بات تو صحیح ہے کہ جو بہت زیادہ دنیا کی طرف آپ کو معاملات لے جاتے ہیں ان سے تو اجتناب کرنا چاہیے, لیکن کچھ لوگ اس کو اتنا اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں کہ کوئی بھی غیر ضروری بات, یعنی یہاں تک کہ کوئی بھی بات کرنے کی بھی ممانعت قرار دی جاتی. یہ کس حد تک صحیح ہے, اس کے بارے میں ہم رائے لیں گے. علامہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی افطاری لے کے آئے جو شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے, اس سے تھوڑی بہت بات چیت کی جا سکتی ہے یا بالکل ممانعت ہے؟ نہیں, بالکل کی جا سکتی ہے بات. دیکھیں اعتکاف میں ظاہر ہے کہ دیکھیں اعتکاف کیا اس لیے جا رہا ہے, جو اس کے اصل امور جو ہیں اعتکاف ہے کیا ہے کہ تلاوت قرآن کریم ہو, زیادہ سے زیادہ ذکر الہی ہو وہاں پر ہو, تعلیم و تربیت کی گفتگو ہو وہاں, ٹھیک ہے, نماز کی جتنی زیادہ ادائیگی ہو. یہ تو وہ امور ہیں جو وہاں رہتے ہوئے کرنے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی افطاری لے کر آ رہا ہے یا کوئی کسی خاص پیغام کو لے کر آ رہا ہے, کسی ضروری کام سے آ رہا ہے, تو ایسا نہیں, بالکل منع نہیں کیا بات کرنے سے. بالکل بات چیت کر سکتے ہیں, گفتگو کر سکتے ہیں. جو متفقین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں, وہ آپس میں بھی گفتگو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی آتا ہے موبائل کا استعمال, ٹھیک ہے. موبائل پر گفتگو کرنے سے, موبائل پر کال کرنا, کوئی ممانعت نہیں اس چیز کی, البتہ غیر ضروری. اب ایسا نہ ہونا کہ موبائل موجود ہے, چلو کچھ نہیں, وقت نہیں گزار رہا تھا, چلو تھکاوٹ ہو گئی ذرا گیم ہی کھیل لیں, کوئی ڈیلی موشن ہی لگا لیں اس کے اوپر بیٹھ کر, کوئی نہ کوئی خبر ہی سن لیں دنیا کی. ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. کوئی ضروری کال آ رہی ہے, کوئی میسیج دینا ہے, بالکل دے سکتے ہیں. لیکن شریعت کو, شرعی قوانین کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سارے قوانین اسلام ہمیں فیسیلیٹ کرنے کے لیے ہیں, دین کو آسان بنانا ہے, ہمیں پرابلم میں ڈالنے کے لیے نہیں ہیں. شرعی کوئی احکامات ہم سمجھتے ہیں شاید شرعی مسائل اور احکامات حکم الہی جو شاید ہمیں مصیبت میں ڈال رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, پابندیاں نہیں, پابندی نہیں لگا رہا کسی چیز کی. ہاں کہیں پابندی اگر ہیں بھی تو وہ بھی صرف ہمارے معاملات کی اصلاح کے لیے ہیں, اور خاص طور پہ اس کی تکریم, اس کی اپنی ویلیو. جیسے کئی لوگ, آپ یہ بات کر رہے ہیں ہمارے پاس آتی ہے بات کہ تھرو آؤٹ دا ایئر جب آپ لوگ شو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اٹائر مختلف طریقے سے ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی اب آپ نے سر پہ دوپٹہ صرف اس ماہ کے لیے لیا ہے, لیکن اس مہینے کی اپنی ایک تکریم ہے, ایک اپنا عزت ہے, اس کا اہتمام کرنا میرے خیال میں لازم بھی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے. مفتی صاحب یہاں پہ پوچھنا چاہیں گے نیند کے حوالے سے. اب اگر ایک تو حالت اعتکاف میں, کیا حالت روزے میں ہونا اس کی ایک لازمی شرط ہے؟ ایک سوال یہ آتا ہے. اور دوسرا, نیند کس حد تک پوری کی جا سکتی ہے, رات کو کتنا قیام کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ وہ روزے سے ہو. اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے. اب دوسرا ہے کہ نیند کی بات کی. دیکھیں اعتکاف میں سونا بھی عبادت ہے, مگر یہاں سے مراد یہ ہے کہ رات میں کچھ حصہ سونا. ایسا نہیں ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ سو گئے تو عصر میں اٹھے, عصر کے بعد سو گئے تو مغرب میں اٹھے, مغرب کے بعد سوئے تو پھر وہ عشاء, اور عشاء کے بعد تو پوری رات بھر سوتے رہے. یا عبادت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان ہیں. کم سوئیں, کم بولیں, کم کھائیں. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں ملتا ہے. بات یہ کہ ذہن میں ایک چیز رکھیں کہ جب مخلوق سے رابطہ توڑنے کے لیے ہم خالق کے پاس آئیں, یہ خالق سے رابطہ جوڑیں اور مخلوق سے توڑیں. اس کا توڑنے کا مقصد یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل الگ ہو جائیں. مقصد یہ کہ آپ دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ کے اندر نہ رہے. ایک جملہ آپ سمجھیے کہ آپ دنیا میں رہیں, دنیا آپ کے اندر نہ رہے. ایک 10 دن پریکٹس کے لیے ہیں. اور اس میں اس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اس طرح کریں اس کو سمجھ کر پڑھیں, آپ کو معلوم چلے کہ آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے. یا اللہ تعالیٰ کا ایک خط ہے جو ایک امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری عالم انسانیت کے لیے. جی. دوسری بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں. نبی علیہ السلام کس طرح ملا کرتے تھے, کس طرح بیٹھا کرتے تھے, کس طرح کھاتے تھے, کس طرح پیتے تھے, کس طرح رشتے کو انہوں نے نبھایا ہے, کس طرح تجارت کی ہے, کس طرح انہیں تخصص میں فتوے دیے ہیں, کس طرح انہیں سارے معاملات کیے ہیں. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہو جائیں گے. ایک بڑا علمی یہ ہوتا ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہیں. ہم نبی کی ذات کو مانتے, نبی کی بات کو نہیں مانتے, نبی کو مانتے ہیں, نبی کی نہیں مانتے. یہ تمام المیہ ہیں. اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے کامیاب و کامران ہو جائیں گے. اور اس طرح بات کی ان الدین یسر,
بے شک دین آسانی کرا، بے شک دین آسانی چاہتا. پھر قرآن مجید فرقان حمید میں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے مشکلات کو نہیں چاہتا. اچھا، اگر اسی بات کو علامہ صاحب میں آپ کے پاس واپس لے کے آؤں، کئی ایسی عبادات ہوتی ہیں جیسے ہم روزے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ کو بہت سارے مذاہب میں اس کا ایک روایت ملے گی، لیکن اعتکاف کے بارے میں کیا کہیں گے؟ از دس ویری یونیک ٹو اسلام؟ جی ہاں، دیکھیے جو طریقہ کار اسلام نے بتایا ہے، جی ویسے تو عیسائیوں میں روحانیت بالکل لا تعلق ہو جانا، وہ بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم بالکل دنیا داری سے. ہمارے شریعت نے اسلام اس چیز کو منع کیا ہے ٹھیک ہے؟ وہ غیر فطری عمل ہے. ہاں، اور امام فرماتے ہیں کہ لیسا منا ترک دنیا للآخرہ و ترک الآخرہ للدنیا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا جو دین کی خاطر دنیا کو ترک کر دے اور دنیا کی خاطر دین کو ترک کر دے. ہم میں سے وہ ہے کہ جو دونوں کو ساتھ لے کر چلے، جو تقاضۂ دین ہے اس کو بھی پورا کرے اور جو تقاضۂ دنیا ہے اس کو بھی لے کے پورا کرے. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ یہ انداز، یہ ترتیب جو ہے، یہ ترتیب، یہ حسن جو اس طرح کے بیٹھنے میں ہے، یہ صرف اہل اسلام کا تصور ہے اور اسلام نہیں اس نظریے. کوئی خاص دعائیں اگر لوگ پوچھنا چاہیں، کیونکہ یہ تو نفلی عبادت ہے، اس کے اندر جتنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، آپ نے جیسے اس کی بھی وضاحت فرمائی، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ کوئی خاص دعا، کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص عملیات اعتکاف میں کرنا زیادہ مبارک ہے، تو آپ کا کیا جواب کہ اس میں سب سے بہترین وظیفہ تو دو ہی ہیں، کثرت کے ساتھ نماز ادا کی جائے جی اور کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کیا جائے. اس لیے یہ دو اعمال یہی بہترین ایسے اعمال ہیں. جیسے کہ مولا کائنات کا مشہور جملہ ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کریم پڑھنے لگتا ہوں. اگر اس جملے کے فلسفے کو سمجھ لیا جائے تو اتنا آسان ہو جاتا ہے. نماز کیا ہے؟ گویا ہم خدا سے یعنی گفتگو کر رہے ہیں، خدا سے باتیں کر رہے ہیں، بے شک. خدا ہماری سن رہا ہے. قرآن کیا ہے؟ خدا اب ہم سے باتیں کر رہا ہے، اب ہمیں وہ بتا رہا ہے. ٹھیک، تلاوت قرآن اور نماز کی ادائیگی، اس کے علاوہ اپنا محاسبہ کرنا، غور و فکر کرنا، ذرا کچھ دیر بیٹھ کے. اعتکاف میں غور و فکر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہم جب اسی مثال میں آپ کو دوں کہ میدان عرفات میں ہم کیا کرتے ہیں، وہاں کون سے وظائف کا حکم دیا؟ کچھ بھی نہیں، وہاں صرف قیام ہی واجب عمل ہے. وہ قیام اس لیے کہ وہاں بیٹھنے سے سوچتا ہے نا اس میدان میں بیٹھ کر کہ میں ہوں کیا، میں کس میدان میں بیٹھا ہوں، اس گرمی میں، اس احرام کے لباس میں، سفید دو چادروں میں کیوں بیٹھا ہوا ہوں. میں غور کرتا نا، میں اللہ نے مجھے بھیجا کیوں ہے، میرا مقصد کیا تھا کیا. اور جو خدا نے اس مقام کے لیے وعدہ کیا ہے کہ تم یہاں پر اپنی معرفت حاصل کرو، پہچانو اپنے آپ کو، اور جو کچھ بھی ہو تمہیں میں جانتا ہوں، تم مجھے جانتے ہو، کوئی نہیں جانتا. یہاں اپنے پرانے آدمی کو دفن کر دو، اب یہاں سے اٹھو، میں تم سے باتیں کر رہا ہوں کہ تمہیں آج نیا انسان بنا دیا ہم نے، ایسا جیسے آج ہی تم پیدا ہوئے ہو. اگر ہم اعتکاف کے فلسفے کو دیکھیں تو یقین جانیے کہ اعتکاف کا فلسفہ بالکل میدان عرفات سے ملتا ہوا ہے. ایک جیسے اگر ہم کوٹس کی بات کریں تو ایک بڑا مشہور چائنیز پروورب ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بہت زیادہ اہم نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، چیلنجنگ نہیں ہے، صرف اور صرف آپ نے اپنے گمان، اپنے خیالات پہ قابو پانا ہے. the only thing you need to conquer is your own mind. مفتی صاحب، اگر اس بارے میں بات کی جائے تو یہ 10 دن جس میں آپ دنیا داری سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، غور و فکر کی ترغیب تو ہمیں ہمارا دین بھی دیتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہم جب اس کو ایک انگریزی میں جیسے کہتے ہیں میڈیٹیشن کی کوئی آپ کو دعوت دے تو وہ ہمیں اپنی طرف بڑی راغب کرتی ہے. غور و فکر کا ہمیں جب دین کہتا ہے تو ہم اس کو دوسرے زمرے میں رکھتے ہیں. از اٹ دا سیم تھنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسا ہی معاملہ ہے. دیکھیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب کلام کو پڑھتے ہیں نا، قرآن مجید فرقان حمید، تو سوچنے کی جہتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ کی سوچ وسیع ہوتی ہے اور سوچنے کا جو سیناریو ہے وہ اور مزید وسیع ہو جاتا ہے. آپ ہر چیز میں غور و فکر کرتے ہیں اور وہاں سے پروردگار عالم کی قدرت کاملہ پر کامل یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں. پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو اس کی لمبائی کو دیکھتے ہیں، سمندر کو دیکھتے ہیں اس کی روانی کو دیکھتے ہیں، پھول کو دیکھتے ہیں اس کی خوشبو کو دیکھتے ہیں، اور رب ذوالجلال پر کامل یقین ہو جاتا ہے. یہ 10 دن بھی اسی طرح کے کہ جب آپ سوچیں، اپنی حالت پہ سوچیں آپ نے کیا کیا اور اب آپ کو کیا کرنا ہے. رب ذوالجلال نے آپ کو ایک ایسا موقع فراہم کیا ہے کہ آپ اس میں سترے ہوئے نکلیں. اعتکاف ایک عمل تطہیر ہے. اعتکاف ایک ایسی، آپ ہی کیسے آسان الفاظ میں کہ ایسی ایک مشین ہے کہ جب بندہ اس میں داخل ہوتا ہے گناہوں سے لتھڑا ہوا، جب باہر نکلتا ہے تو پاکیزہ و پاک صاف ہو کر. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھر میں رہ کر وہ 10 دن تک ایک تو اللہ کا مہمان ہے، قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کر رہا ہے، پھر ایک ماحول ہے، کوئی سجدے میں ہے،
کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی تحلیل میں ہے، کوئی درود مصطفیٰ پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن مجید فرقان حمید پڑھ رہا ہے. ایک فضا ہوتی ہے، آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، شب قدر ہے تو جبرائیل آ رہے ہیں، اللہ کا سلام لے کر آ رہے ہیں. ایک ایسا ماحول. سبحان اللہ. مفتی صاحب بلکہ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ کچھ نہیں، اگر آپ کو یہ ساری باتیں بہت روحانیت کا ایک اگلا لیول لگتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں اس کے قریب نہ پہنچ پاؤں، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا اتنی کثرت سے ذکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو کچھ نہیں تو آپ کو اطمینان بہت ملے گا. کئی چیزوں کے حوالے سے شاید آپ کا دل بدل جائے، تقدیر بے شک نہ بدلے، وہ چیزیں آپ کو فوری طور پہ مہیا نہ ہو جس کی آپ کو خواہش ہے، لیکن ایک اہم چیز جو ہوگی کہ اطمینان قلب آپ کو ضرور ملے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان. فائنل فیو منٹس آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات کو یہاں پہ ہم پروگرام میں انکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خاص طور پہ ایک سوال ہمارے پاس مراقبے کے حوالے سے آیا کہ کیا اس کو اعتکاف میں کیا جا سکتا ہے، کرنے کا صحیح طریقہ، اس کے حوالے سے بات کریں گے. مفتی صاحب تھوڑی اس پہ رہنمائی فرمائیے گا، روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مراقبے کا اگر لغوی معنی دیکھیں تو یہ گردن کو جھکانے کا ہوتا ہے، گردن جھکا کے آنکھیں بند کرنا. مگر بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، گھبراہٹ پریشانی ہوتی ہے. کیونکہ میں ایک حکیم بھی ہوں، جانتا ہوں اس زمانے کے اندر بہت سوسائٹی میں بہت تکلیف ہے، ذہنی طور پہ لوگ بڑے پریشان ہیں. تو ان کے لیے مراقبہ جو خانقاہ کے اندر کرایا جاتا ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ 4 زانوں کے بیٹھ جائیں یا 2 زانوں کے بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ پورے آسمان پہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. یہ ابتدائی مراقبہ ہے. اللہ لکھا ہوا ہے، اس سے نور کی بارشیں ہو رہی ہیں، یعنی اس سے نور نکل رہا ہے جو آپ کے اس سر پہ بالکل بیچ میں اتر رہا ہے اور پورے جسم سے ہوتا ہوا وہ آپ کے دل میں جا رہا ہے. اور پھر آپ سوچیں کہ جو دل کی جتنے گناہ ہیں، جتنی اس میں آپ خرابیاں ہیں اور دل میں جو برائیاں ہیں، دل کی بیماریاں، مطلب ہے جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، حسد، بغض، عداوت، وہ نکل رہی ہیں. اور اس طرح پیٹ سے جو یعنی کہ ہم نے جو غلط کھایا ہے، جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں، اور وہ سب پیر سے ہوتا ہے، وہ زمین اس کو سک کر رہی ہے. کلینزنگ ہو رہی ہے. ہاں، کلینزنگ ہو رہی ہے بالکل. تو اس طرح آپ یہ سب سوچیں گے نا تو اس سے یہ کہ آپ ذہنی طور پہ پرسکون ہو جائیں گے. یعنی اگر میں مراقبے کی مثال ایک ویژولائزیشن ایکٹیویٹی سے لوں تو یہ صحیح ہوگا کہ آپ اس کے اللہ تعالیٰ کے رحم پہ، اس کے کرم پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں اور ویژولائز کریں اس کو. اس کے درجات ہوتے ہیں مراقبے کے. جو ابتدائی جو درجہ ہوتا ہے اس میں اللہ کے نام کی جو صفات ہوتی ہیں اس سے مراقبہ کیا جاتا ہے. پھر اس سے آگے بندہ بڑھتا ہے، مراقبہ، مشاہدہ، مکاشفہ، یہ تمام درجات ہوتے ہیں، یہ الگ ہوتے ہیں. مگر لوگوں کے بتانے کے لیے سے ابتدائی بتایا جا سکتا ہے، اگلے میں ہو سکتا ہے پھر وہ نقصان دہ ان کے. بالکل صحیح. علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ دنیا داری سے جب کنارہ کشی کر بھی لیتے ہیں تب بھی ذہنی انتشار رہتا ہے. یعنی اگر آپ وہاں بیٹھے ہیں، ذکر الہی میں مشغول ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ذہن میں وہی دنیا کے خیالات آ رہے، وہی پریشانیاں ہیں، وہیں آپ کا دل لگا ہوا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ لوگوں کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیے ہوتا یہ کہ اگر اس کی مثال میں ایسا لیں کہ اگر ہم اپنے ایم ڈی یا سمجھ لیجیے اور اس سے آگے چلے جائیں کہ پریزیڈنٹ کے آفس میں کھڑے وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں نہیں آتے خیالات ہمارے. نہیں، وہاں سب وہی سامنے بات. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سامنے والے شخص سے ملنے والی سہولتیں اور نعمتیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کے فوراً چھن جانے کا ہمیں خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا خوف ہمارے ذہن پر ہوتا ہے. پروردگار عالم نے جو نعمتیں اور جو زندگی جیسی حیات اور جیسی نعمت جو ہمیں عطا کی ہے، وہ خدا نے نعمتیں دے رکھی ہیں ہمیں. ہم ہونا تو یہ چاہیے کہ ظاہر ہے کہ خدا سے زیادہ کہیں خود و خشوع اس کو وہ کہتے آنی نہیں چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس وقت انسان خدا کی طرف رغبت لگاتا ہے تو وہ ایک شخص، یوں تو ہم سارے اپنے ساری برائیوں کی ذمہ داری ایک پر ڈال دیتے ہیں، کیا کریں جی، ہم تو نہیں چاہتے تھے ایسا، مگر شیطان نے ایسا کر دیا. اس لوگوں کو یہ دیا گیا کہ یاد رکھیے کہ جب کبھی کوئی اچھا کام ہو جائے فوراً الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، فوراً. جہاں کوئی غلطی ہو جائے فوراً استغفر اللہ. اس لیے جو شیطان جو ہے نا، یہ اٹیک کہاں کرتا ہے، یہ جو حملہ کرتا ہے یہ دماغ پہ کرتا ہے. کوئی ہم سے اچھا کام ہو گیا
تو شیطان فوراً حملہ کرے گا کہ کیا ضامن صاحب کیا آپ سے کام ہو گیا ہے جناب، اب ضامن صاحب خوش ہو رہے ہیں، کیا میں نے کتنا بڑا کام کر دیا ہے. وہ یہاں سے برقرار شروع کرتا ہے کہ جناب جو کچھ بھی ہو تم ہی ہو، تم میں کتنی کوالٹی ہیں، تم میں کتنے کمالات ہیں. صحیح. یہ اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے کوئی اچھا نیک ہم سے ہو کہیں کہ شکر الحمدللہ رب العالمین، یعنی تو خدا فوراً ان اللہ تعالیٰ سے نے. رجوع کیا اور جہاں کریڈٹ وہاں دیا. آپ فوراً اپنی ہر نیکی میں خدا کو شامل کر لیں گے اور ہر غلطی میں فوراً استغفار کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں رجوع کر لیں گے تو شیطان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. نماز میں اس لیے کہا گیا ہے نیک بات، بالخصوص نماز میں ترجمے میں جو زور دیا گیا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ کم از کم زیادہ عربی نہ بھی سیکھے وہ تو اتنی عربی ضرور سیکھ لے کہ نماز کا ترجمہ ضرور سیکھ لے. جب میں کہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، جی. تمام حمد ہے اس اللہ کی جو کہ میرا عالمین کا پالنے والا ہے، اگر عربی عبارت کے ساتھ ترجمہ میرے ذہن میں آئے گا اور ترجمہ چلتا رہے گا میرے دماغ میں تو کبھی بھی میرا ذہن نہیں بھٹک سکتا. بہت ہی ہوتا کیا ہے کہ ہم عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں روٹین میں، ایک رٹی ہوئی چیز پڑھ رہے ہیں ہم، اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سبحان ربی آپ کا العظیم کے ذہن معنی کیا بھٹکنے ہیں، کے امکانات زیادہ سبحان ربی الاعلیٰ کے معنی کیا ہیں. صاحب بہت بہت شکریہ، مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. وقت ہمارے پاس کم ہے لیکن یہ بڑی اہم بات ہے کہ کئی چیزیں ہم روٹین میں کر رہے ہیں اور آپ نے میرے خیال میں گفتگو کی شروعات ہی اس بات سے کی تھی کہ عادت ہے ہمیں، لیکن اس عادت میں اب آپ کا ذہن، کیونکہ اشرف المخلوقات تو ہیں، ذہین مخلوق ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی، تو فوراً ذہن بھٹکے گا بھی. ضرورت ہے کہ آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اعتکاف کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ترین چیزوں میں تکبر شامل ہے، تو کبھی بھی اپنی عبادات پہ، اپنے دینی کاموں پہ، اپنی نیکیوں پہ کبھی بھی تکبر نہ کریں. اس پہ غور و فکر کیجئے. کل آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے شام 6 بجے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.